السلام علیکم۔ پچھلا ولاگ میں نے شاہد افریدی صاحب کے نام کیا، اور اس کے بعد ابھی دیکھا میں نے تو عطا تارڑ صاحب نے ایک درفتنی چھوڑ دی دوبارہ سے۔ ان کی ویسے ہر بات ہی درفتنی ہوتی ہے، تو اس میں زیادہ سیریس لینے والی کوئی بات ہوتی نہیں، لیکن آج انہوں نے جس طرح کی زبان استعمال کی، عمران خان کی تحریک جو نافرمانی والی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے نافرمانی کو لے کر بہت سارے قافیے ملائے کہ وہ والدین کا بھی نافرمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نافرمان ہے، تو اس طرح کے بہت سارے انہوں نے باتیں کی اور کافی بدتمیزی کے ساتھ۔ تو میں بدتمیزی تو نہیں کرنا چاہوں گا، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ عطا تارڑ صاحب، آپ کی بات سن کر ایسا لگتا ہے کہ آپ سیاست کی بجائے ذاتیات کے میدان میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی معاملات پر بات کرتے ہوئے ذاتی حملے کرنا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ آپ میں سیاسی شعور ہے، نہ ہی آپ کے اندر اعتماد ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کی نااہلی اور عدم اعتماد ظاہر کرتے ہیں۔ جہاں تک سول نافرمانی تحریک کی بات ہے، تو یہ کسی بھی جمہوری تحریک کا جائز اور قانونی حصہ ہے۔ اس کو مہاتما گاندھی نے بھی استعمال کیا تھا، اور دنیا نے بھی اس ہتھیار کو عوامی طاقت کا مظہر مانا۔ لیکن شاید آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں، کیونکہ آپ سیاست تو کرتے نہیں، نہ ہی آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس صرف لے دے کر ایک گندی زبان بچی ہے۔ ویسے بھی آپ کی سیاست کا جو محور ہے وہ عوامی مفادات نہیں، آپ کے ذاتی فائدے ہیں۔ آپ عمران خان پر نافرمانی کے الزامات لگا رہے ہیں، حالانکہ یہ وہی عمران خان ہے جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، جنہوں نے اپنی زندگی ملک اور قوم کے لیے وقف کی۔ اور اگر آپ کے حساب سے دیکھا جائے تو نافرمانی کا مطلب اگر یہ ہے کہ وہ کرپشن اور مافیا کے سامنے سر نہیں جھکا رہے، تو میں بھی کہتا ہوں کہ وہ نافرمان ہیں، وہ اس سسٹم کے نافرمان ہیں، وہ اس کرپشن کے نافرمان ہیں۔ اگر نافرمانی کا مطلب ظالم کے سامنے ڈٹ جانا ہے تو وہ پھر نافرمان ہیں۔ لیکن افسوس کہ آپ جیسے لوگ اس طرح کی نافرمانی کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کا جو پچھلا خاندانی ریکارڈ ہے وہ کچھ اور کہانی سناتا ہے۔ تو آپ اپنے حساب سے اس چیز کو نافرمانی کہہ سکتے ہیں۔ جن کے آباء و اجداد صرف سر جھکانے کی سیاست کرتے ہوں تو ان کو تو یہ چیزیں واقعی نافرمانی لگتی ہے۔ ویسے بھی تارڑ صاحب، آپ عمران خان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی کارکردگی دکھائیں۔ آپ کی سیاسی کارکردگی کیا ہے؟ آپ نے کرپشن ختم کر دی، آپ نے جن لوگوں کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے ان کو کیا انجام تک پہنچایا؟ ملک کو آپ نے مہنگائی اور قرضوں کی دلدل میں دھکیل دیا۔ ان سوالات کے جواب دینے کی بجائے آپ اپنی اور عوام کی توجہ مہنگائی اور اپنی ناکامیوں سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو عوام کا اعتماد اور محبت دونوں حاصل ہیں۔ آپ کے الزامات کے جوابات عوام سڑکوں پر نکل کر اور بائیکاٹ کر کے دے رہی ہے، بلکہ بھرپور جواب دے رہی ہے، اور یہی ان کی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت بھی ہے۔ تو برائے مہربانی عمران خان کے اوپر ذاتی حملے کرنے کی بجائے، ان کے اوپر الزامات لگانے کی بجائے، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آئے روز آپ عمران خان کے خلاف جو زہر اگلتے ہیں، اس کو اب عوام سمجھ چکی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار عوام آپ میں سے کسی کو بھی بھولے گی نہیں۔ اور ویسے بھی تاریخ صرف ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو عوام کے لیے کام کرتے ہیں، جو عوام کی خدمت کرتے ہیں، جو صرف ذاتی حملوں اور اپنی چرب زبانی اور ذاتی حملوں کی وجہ سے سیاست میں ایکٹیو رہتے ہیں۔ ان کا ویسے دور بہت کم ہوتا ہے۔ اب عوام ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ اور میرے دوستو، اب عمران خان کی بدولت ہی اس قوم کا بچہ بچہ باشعور ہو چکا ہے۔ بچے بچے کو اب سیاست کے بارے میں پتہ ہے۔ پہلے سیاست کے بارے میں بات کرنا لوگ پسند نہیں کرتے تھے، اب دیکھیں گھر گھر میں اور بچوں بچوں میں سیاست ہے، اور وہ سیاست کو سمجھتے ہیں، اور یہ نیگیٹو چیز نہیں ہے، یہ پازیٹیو چیز ہے۔ اگر آپ لوگ، ہر بچہ، ہر بندہ، ہر جوان، ہر بوڑھا اس چیز میں حصہ لے، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو یہ جو چھپے ہوئے یہ ہمارے مکار قسم کے سیاستدان ہیں، یہ اور زیادہ عوام کے سامنے ننگے ہوں گے۔ پہلے آپ لوگوں کی آنکھیں بند تھیں اور یہ اپنی من مرضیاں کرتے تھے، اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھیں کھولی ہیں، تو اب دیکھیں ان کی چیخیں آپ سے زیادہ سنائی دے رہی ہیں۔ مہنگائی کتنی زیادہ ہو چکی ہے، لیکن چیخیں ان کی خود کی نکل رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اب اس ملک میں وہی رہے گا جو اس قوم کی، اس ملک کی خدمت کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔